میں دبے پاؤں چلتا ہوا گھر کے دروازے تک پہنچا اور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ عالیہ نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی، پھر سر جھکائے واپس چل دی۔ میری غیرت جاگ اٹھی اور میں عاشق سے ایک دم شوہر بن گیا، ایک غیرت مند شوہر۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے آواز دی، کون آیا تھا یہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر سراسیمگی سے میرے حولے کو گھورنے لگی۔ میں نے کہا، بولو بھی، کون تھا یہ جو ابھی ابھی سے بوئے سے باہر نکلا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اوڑھنی سنبھالتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹ ہلے۔ کون؟ واہ، سرے سے ہی مکر گئی تو، میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے، ایک بندہ یہاں سے نکلا اس بوئے سے، چور تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا یا بھوت؟ بتا دیا نا تجھے، کوئی نہیں آیا یہاں، اور ہانسی ہو کر بولی۔ میں اس پر ایک سیلی نظر ڈالتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا، پھر کمرے میں جا کر بلب روشن کیا اور ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ سب کچھ درست حالت میں تھا اور گھر میں کسی اجنبی کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ تناؤ سے میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنی عقل اور اپنی یادداشت پر شک ہونے لگا۔ میں نے کہا، علی دیکھو، جو کچھ بھی ہے سچ سچ بتا دے، اگر کوئی چور تھا، ڈاکو یا کوئی بدماش تو ابھی مسیت میں اعلان کرا دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک اجنبی کو یہاں سے اس بوئے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اس بار وہ تنک کر بولی، اپنا علاج کرا، دوسروں کو سرما بیچتے بیچتے تیری آنکھوں میں بھی ککرے اتر آئے ہیں، کوئی نہیں آیا یہاں؟ مجھے اس بات میں بھڑکا دیا، پھر ہمارے بیچ لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھ پر وحشت سوار ہوئی اور میں نے اس کے دوپٹے سے اس کا گلا دباتے ہوئے کہا، سچ سچ بتا علی، کون تھا وہ، ورنہ ٹوٹے کر کے یہیں بیڑے میں دفنا دوں گا۔ انہوں نے گٹی گٹی آواز میں کہا، بب بھائی۔ میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھا تو اب تو نے بھائی بھی بنا لیے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ عالیہ کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ محض بہانہ کر رہی ہے، مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے غصے سے زمین پر تھوکا، پھر منجا گھسیٹتے ہوئے بیڑے میں لے گیا اور تکیہ گود میں دھر کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ میں نے گلاس جھپٹ کر دور پھینک دیا اور کہا، نہیں پیتا میں تیرے ہاتھ کا پانی، نفرت ہے مجھے تجھ سے، جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے گی کہ یہاں کون آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا لینے آیا تھا، قسم عنایت شاہ سرکار کی تجھ سے کلام نہ کروں گا۔ بھائی تھا میرا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اور کون ہے یہ بھائی؟ تیرا تو کوئی بھائی بہن نہیں، کہاں سے پیدا ہو گیا یہ بھائی؟ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں دل پر پتھر کی سل رکھ کر ویڑے میں لیٹ گیا، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلے روز میں نے عالیہ سے کوئی بات نہ کی، ہمارے بیچ ایک انجانی دوائر حائل ہو چکی تھی، مجھے اس میں ہزارہ خامیاں دکھائی دینے لگی، وہ بھی قدرے بے روحی برت رہی تھی۔ میں نے پورا دن دکان میں گزار دیا۔ شام کو محمد دین نائی سے بہانہ دیا، ٹبری بیمار ہے، ایک بندے کا کھانا بھیج دے۔ وہ غریب 2 روٹیاں لے آیا، بھوک تو ویسے اٹھ چکی تھی۔ زہر مار کر کے گھر آ گیا اور منجا گھسیٹ کر ویڑے میں ہی سو گیا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ عالیہ سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہ تھا، ویسے بھی جتنا الاؤ نفرت کا میرے اندر جل رہا تھا، اتنا ہی غصہ وہ بھی پالے بیٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح دوبیاں جا کر صادق سے بات کروں گا، اسی نے یہ رشتہ کروایا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ صبح سویرے وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کے خطرات کل سے منڈرا رہے تھے۔ وہ چائے لے کر آئی تو میں نے گرم چائے اس کے اوپر انڈیل دی۔ اس نے غصے میں مجھے ذلیل، کتا، کمینہ، کماردی اولاد کا القاب عطا کر دیے۔ میں نے آؤ دیکھو نہ تاؤ پہلے دھوبے کی 7 پشتوں کو دھویا، پھر طلاق کے 8-10 فائر کر دیے۔ وہ خاموشی سے آنسو چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ کر دکان پر آ گیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ جب شک کا کانٹا دل میں چبھا ہو اور آپ کی عزیز ترین ہستی اسے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود مزید گہرا کر رہی ہو تو کیسی گریستی، کہاں کا وسیبہ۔ شام کو گھر آیا تو عالیہ جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ فقیر چارپائی پر گرا تو غصے کی بجائے ندامت گرنے لگی۔ رفاقتوں کے دیپ بجھے تو تنہائی کے اندھیرے ڈسنے لگے اور میں زندگی میں دار آئی شب تنہائی میں بری طرح بھٹکنے لگا۔ پوری رات افسوس میں گزاری، قاہرہ عالیہ نے مجھ سے کیوں بے وفائی کی۔ صادق سائیکلوں والے کا لگایا ہوا یہ پنکچر زیادہ دیر کیوں نہ ٹھہر سکا
اور 3 ماہ بعد ہی گرہستی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا؟ میں ہائے بے وفا کہتا ہوا بستر پر گرا اور رونے لگا۔ شب حبابی کا مارا تو تھا ہی، روتے بسوتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے یوں لگا جیسے دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے باہر جا کر دیکھا تو سامنے سجی سنوری عالیہ کھڑی تھی۔ میرے جذبات کا سمندر بے قابو ہونے لگا۔ میں نے کہا، عالیہ یہ سب خواب تھا نا؟ بولو بولو، ہمارے بیچ طلاق تو نہیں ہوئی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک کہیں سے صادق سائیکلوں والا نمودار ہوا اور مجھے زور کا دھکا دے دیا۔ میں لٹکھڑاتا ہوا جیسے کسی گہری میں کھائی میں جا گرا۔ آنکھ کھلی تو بستر سے نیچے پڑا تھا اور دروازہ شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور چپل گھسیٹتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ سورج مشرق سے کنی نکال رہا تھا۔ برقع کھولا تو سامنے سچ مچ صادق سائیکلوں والا کھڑا تھا۔ اس کی قہر آلود نگاہوں سے بچنے کے لیے میں خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، برانڈے کے پاس سائیکل کھڑی کی، پھر صافے سے منہ صاف کرتے کرتے منہ تو بینچ کر بولا، کچھ لوگ لعنتی کردار ہوتے ہیں، مگر تو چلتی پھرتی لعنت نکلا سلو۔ میں نظریں جھکائے بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، کیا ہو گیا استاد؟ وہ نتنے پھیلاتے ہوئے بولا، مت کہہ مجھے استاد، لعنتیوں کے استاد بھی لعنتی ہوتے ہیں۔ غلطی میری ہے سلو، جس نے تجھ جیسے مہاتڑ سے نیکی کی، ایک چنگے بلے گھر میں رشتہ کرایا اور تو نے کیتی کرائی پہ پانی روڑ دیا۔ اشکے وہی اشکے۔ میں نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا، دیکھ صادق، عالیہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، پہلے میری پوری بات سن لے، پھر بھلے چپیڑے مارنا۔ وہ کچھ دور خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں فٹ، کیا بول رہا ہے تو؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتا، کوئی مرد یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ٹبری گھر میں کنجر کنہ کرتی پھرے اور وہ عزت مارے خاموش رہے؟ صادق کچھ دیر پریشان گاہوں سے مجھے گھورتا رہا، مطبل کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا، پرسوں رات کو شہر گیا تھا کیسٹیں لینے، واپسی پر دیر ہو گئی، کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ سامنے میاں ماچھی کی ہٹی کے پاس تھا تو اپنے گھر سے اپنے بوئے سے ایک مہاتڑ کو نکلتے دیکھا۔ رب جانے کون تھا، قسم اٹھا لے یار، میں نے خود دیکھا اپنی ان 2 آنکھوں سے۔ انہوں نے عالیہ سے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا؟ ایک بار؟ وہ یار 1000 بار پوچھا کون لعنتی تھا، وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ میں نے دمکایا تو بولی، بھائی تھا۔ اب بتا یہ بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ نکاح کے وقت تو کوئی بھائی نہیں تھا، کہاں سے آیا یہ بھائی؟ آسمان سے گرا یا چھپر پھاڑ کے ٹپکا؟ وہ جو ملنے آ رہا ہے چوری چھپے راتوں رات چلا بھی گیا۔ میری بات سن کر صادق چارپائی کھینچ کر بیٹھ گیا اور تکیہ گود میں رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، زندگی برباد کر دی تو نے اس غریب کی، وہ اب اس کا دمے کا مریض ہے، ماں لوگوں کے کپڑے دھو کر گزارا کر دیا ہے، ایک ہی دی تھی بیچاروں کی، اس کے منہ پر بھی تو نے طلاق کی کالک مال دی۔ اگر میں دوست ہی ہوں تو مجھ سے بھی بڑی دوستن عالیہ ہے، جس کے یار اسے چوری چھپے ملنے آتے ہیں۔ کس چیز کی کمی تھی یار مجھ میں؟ صادق کچھ دیر خاموشی سے سر کھجاتا رہا، پھر بولا، اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں اس نے یہی کہا، تو جانتا ہے نا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، وہ ٹھیک کہتی ہے اس نصیبوں جیلی کا ایک بھائی بھی۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، کیا بول رہا ہے صادق؟ کون سا بھائی؟ مطلب اگر کوئی بھائی ہے تو آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ یا ڈاکے ڈالتا ہے بھائی؟ نہیں۔ قاتل ہے؟ خونی ہے؟ نہیں۔ پھر آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ وہ سامنے آنے کے قابل نہیں ہے، چھپ چھپا کے ملتا ہے بہن سے۔ چھوٹا بھائی جو ہے اس کرما سڑی کا، چھپ چھپا کر ملتا ہے، کیوں؟ وہ ہجڑا ہے۔ صادق نے گویا میری سماعت پر بم کرا دیا۔ میں کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح چارپائی پر آن گرا، تاوے کے کالے سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ صادق زمین سے گھاس کا ایک تنکا اٹھا کر اسے انگلیوں میں مسلنے لگا۔ میری نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گڑی تھی۔ کچھ دیر ہمارے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر میں نے کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی یار۔ وہ تنکے پر نظر جمائے اور بولا، ہاں چول تو تجھ سے بہت وڈی وجی ہے، پر قصور عالیہ کا بھی ہے، جو بات پورے پنڈ کو معلوم ہے، اور تجھ سے چھپانے کا فائدہ۔ ڈر گئی ہوگی شاید، کئی رشتے ٹوٹے تھے اس نمانڑی کے، صرف اس وجہ سے کوئی نہ کوئی لوٹی لگا دیتا تھا کہ بڑا اس کا ہجڑا ہے،
ہجڑوں کے گھر میں رشتہ کون کرتا ہے؟ پھر جب تو مجنوں بن کر آیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اس ڈر سے کہ کوئی لوٹی نہ لگا دے، جٹ منگنی پٹ گیا ہوا، اور افسوس یہ کشتی بھی کنارے نہ لگ سکی۔ لکڑ کی ہانڈی تھی، کب تک چلتی، اب سلگتی ہی رہے گی پوری حیاتی۔ چنگا بھائی سلو، اللہ بیلی۔ صادق سائیکل کھڑکھڑاتا باہر نکل گیا اور میں پچھتاوے کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ کوئی سوا گھنٹے تک میں منجے پر یوں ہی چت لیٹا آسمان کو گھورتا رہا۔ سورج نکل آیا، دھوپ کی تمازت محسوس ہوئی، میں منجا گھسیٹ کر چھپڑی تلے چلا آیا۔ پچھلے 2 دنوں میں پیش آنے والے واقعات کی کرواہٹ رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اٹھ بیٹھا۔ میری سوچ خیالات کے نئے نئے زاویے بنانے لگی۔ مقدر کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش، ترک کرنے کا جنون پیدا ہوا۔ سوچا جو ہو گیا سو ہو گیا، محبت ہوئی، شادی ہوئی، ناکام ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح، اب کیسا عشق اور کہاں کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کو سمجھایا کہ پچھتاوے کی اندھی غاروں میں سر پٹکنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس غلطی کو لے کر بیٹھا مت جائے، خود کو سنبھالا جائے، یاد ماضی پر بے فکری کی خاک ڈال کر نئی زندگی شروع کی جائے۔ جیون کی نئی منزلیں، نئے راستے، نئی راحتیں اور نئی خوشیاں تلاش کی جائے۔ میں نے غسل کیا، دھلا ہوا صاف لباس پہنا، عطر چھڑکا اور دکان پر چلا آیا۔ تھڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، کاؤنٹر کو صاف کیا، دکان میں پڑی خالی کریٹوں کو ڈبیوں میں ڈال کر شیلفوں میں سجایا اور ٹیپ پر آؤ مدینے چلے۔ اس مہینے چلے کا پرسوز کلام لگا کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے کچی سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ دکان پر خشاش پشاش بیٹھا سلو اندر سے پاش پاش ہو چکا ہے، آشیانے کو خاکستر کر کے بیٹھا ہے، گھر کو قبر بنا کر بیٹھا ہے۔ لوگ گروندوں کو دیکھتے ہیں، گھر والے کس حال میں جی رہے ہیں وہ کیا جانے۔ سامنے سڑک سے نادر جٹ اور اس کی بیوی گزرے۔ وہ دونوں کھیتوں سے آ رہے تھے۔ نادر کے ہاتھ میں درانتی تھی اور جٹی کے سر پر گھاس کی باری پنڈ۔ میں نے سوچا کتنا ظالم ہے یہ نادر، بیوی کو گدھی سمجھتا ہے، اتنا کڑیل ہو کے خود بھی بار کیوں نہیں اٹھاتا۔ پھر خود پر نفرین کی، آج سے پہلے یہ سوچ میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی۔ روز شام کو جب دکان بڑھا کر گھر پہنچتا تھا تو چارپائی کمر پر لادے صحن میں کون آگ بچھاتا تھا، حاجی بشیر کے نلکے سے تازہ پانی کے گھڑے کون بھر کے لاتا تھا، سوکھی گیلی لکڑیوں کے دھوئیں میں جھلس کر گرم کھانا کون بناتا تھا۔ لیا میں نے کیا کر دیا۔ ایک بار پھر پچھتاوا تلخ زہر بن کر میرے وجود میں پھیلنے لگا۔ میں نے ٹیپ بند کی، کاؤنٹر کو اندر دھکیلا اور دکان کو چٹہی لگانے لگا۔ اتنے میں اقبال ارائیں دور سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میں رک گیا، اسے سانس چڑھی ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑی اہم خبر دینے آ رہا ہے۔ پاس آیا تو میں نے کہا، ہاں اقبال خیریت؟ کہنے لگا، آج والد کا 40واں ہے، واگی اڈا سے مفتی شیر علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مقام والدین پر خطاب رکھا ہے، شام کو کیسٹ ریکارڈ کرنے پہنچ جانا۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ 6 ماہ پہلے تیری بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس موقع پر تو نے مقام بیوی کا بیان کیوں نہیں رکھوایا تھا؟ وہ کچھ دیر مجھے حیرت سے گھورتا رہا، پھر کہا، استغفر اللہ، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، یہ کیسی بے حیاؤں والی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا، معاف کرنا یار، رات سے کچھ بہار والی کیفیت ہے، نیند بھی نہیں آئی، دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ عورت ہی اللہ پاک کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، انسان کی سب سے قیمتی متاع حیات اس کی بیوی ہے۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، ایسی شودوں والی باتیں مردوں کو زیب نہیں دیتی، ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ عورت کو اپنی کمزوری بنا لے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، تیری نوی ہے اس لیے لدڑ بنا پھرتا ہے، کوئی اور بات کرتا تو چنڈ مار کے بوتھا باندھ دیتا۔ میں حسرت و یاس کی تصویر بنا اپنے کوارٹر میں آ گیا، کاش اقبال چنڈے مار مار کے واقع میرا بوتھا باندھ دیتا، مجھے مڈی کی طرح بیلوں کے پیچھے باندھ کر کھیتوں میں گھسیٹتا، ترنگل چھبو چھبو کے مجھے چھلنی کر دیتا، اپنے ہاتھوں سے اپنا گروندا جلا کر اوروں کو گرہستی کی تعلیم دینے چلا تھا۔ اس رات مجھے زور کا بہار ہوا، نہ کوئی سیر دبانے والا تھا، نہ پانی پلانے والا، گھر سلگتی ہوئی قبر بن کر رہ گیا،
ایک ایسی قبر جس میں طلاق دینے والے ظالم مرد پر عذاب کے فرشتے مسلط ہوتے ہیں۔ کس کو آواز دیتا، کون مدد کو آتا۔ رات تڑپتے پھڑکتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا۔ مجھے حالیہ کو ہر صورت واپس لانا تھا، ہر قیمت پر اپنا ٹوٹا ہوا گروندہ پھر سے پسانا تھا، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے۔ اذان فجر کے ساتھ ہی میں کلانچ بھر کر منجے سے اترا اور مولوی نذیر سے بھی پہلے مسجد پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی نذیر صاحب کی آمد ہوئی۔ مجھے وضو خانے میں بیٹھا دیکھ کر رکے۔ کچھ بصارت کمزور تھی اور کچھ اندھیرا بھی قدرے زیادہ تھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھتے ہیں امام صاحب؟ میں صلاح الدین ہوں، سلو۔ وہ لوٹا اٹھائے ہاتھ سے تہمت سنبھالتے قریب آئے اور بولے، آج خیر تو ہے، اذان سے بھی پہلے آ گیا ہے تو؟ میں نے کہا، ایک مسئلہ ہے شرعی درپیش، سوچا اکیلے میں آپ سے بات کر لوں۔ اتنی سویر سویر، رب خیر کرے، اس سے مناظرہ تو نہیں کھڑکا لیا تو نے؟ میں نے کہا، نہیں، مناظرت علماء کو ہی زیب دیتے ہیں۔ 2 روز پہلے میرا اپنی ووٹی علی کے ساتھ جھگڑا ہوا، بات بڑھ گئی اور شاید غصے میں میرے منہ سے لفظ طلاق، تیرا بیڑا غرق۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھرا ہوا لوٹا چھوٹ کے گرا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تہمت سنبھالتے ہوئے لوٹا اٹھایا اور چل دیے۔ پھر مسجد کی کھوئی کے پاس کھڑے ہو کر مجھے یوں گھورنے لگے گویا میں کوئی بدروح ہوں۔